لیکن آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے کو اس زمانے سے میچ کرنے کی کوشش کیجئے، اس زمانے کو اس زمانے سے جوڑنے کی کوشش کیجئے، اور دیکھیے کیا اس زمانے کے باطل خیالات، اس زمانے کے باطل نظریات اور اس زمانے کی غلط تھنکنگ کیا آج اس زمانے میں بھی موجود ہے؟ کیا آج بھی سفر المظفر کی آمد پہ لوگوں کا نظریہ بدلتا ہے، لوگوں کا عقیدہ بدلتا ہے، لوگوں کی سوچ بدلتی ہے، لوگوں کے افکار و خیالات بدلتے ہیں؟ اگر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ہاں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا رشتہ زمانے جاہلیت سے جڑا ہوا، جو آج بھی زمانے جاہلیت سے کنیکٹڈ ہیں، ان کا کنیکشن ہے زمانے جاہلیت سے۔ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں سفر المظفر کو نحوست والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے اس مہینے میں شادی نہیں کرتے اور خوشی کے تقریبات نہیں کرتے اور خوشی کی کسی چیز کو راستہ نہیں دیتے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں نحوست کے الگ الگ انداز ہیں، الگ الگ طور اور طریقے ہیں۔ مثلا اس زمانے میں لادوا چھوٹ چھات کی بات تھی، اور اس زمانے میں حامہ کی بات تھی، اس زمانے میں پرندوں سے بدشگونی لینے کی بات تھی، اور اس زمانے میں سفر کو منحوس جاننے کی بات تھی۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج اگر سمجھا جائے تو اس سے بھی کہیں ڈینجرس ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔ آج کسی جانور کو منحوس سمجھا جاتا ہے تو کبھی بلی کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کبھی الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، تو کبھی کوے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے کبھی چپل الٹی ہو اسے منحوس سمجھا جاتا ہے، کبھی ناخن کسی کے قدم کے نیچے آ جائے اسے منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ٹوٹی کنگھی کا استعمال ہو اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی راستہ سفر کر رہا ہے اور بلی اس کا راستہ کاٹ دیتی ہے تو اپنا سفر ختم کر لیتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر راستہ طے کیا جائے، سفر جاری رکھا جائے تو اب کوئی آفت آئے گی، کوئی مصیبت اترے گی، کوئی حادثہ ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا۔ لہذا اس زمانے میں اس قسم کی نحوست ہے کہ بلی کی وجہ سے مصیبت کو آنا قرار دیتے ہیں، تو اگر کہیں الو بول دے یا کہیں الو کسی در و دیوار پہ بیٹھے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ اب کوئی آفت آئے گی، اب کوئی مصیبت اتر کے رہے گی۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی ٹوٹی کنگھی کا استعمال کر لیتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب اس کے گھر غربت آئے گی، اب اس کے گھر غربت دستک دے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی الٹی چپل دیکھ لے تو لوگ کہتے ہیں کہ جس کی چپل الٹی اس کے یہاں بے برکتی کا نزول ہوگا، بے برکتی آئے گی۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر مصلی بچھا دیا گیا اور اس میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو کہتے ہیں شیطان نماز پڑھ لے گا، شیطان نماز پڑھ لیتا، پڑھنے دیجئے، اچھی بات ہے، اسے ہدایت مل جائے گی اور پھر سے صحیح راستے پہ آ جائے گا۔ اور شیطان کیوں کر سجدہ کرے گا؟ جس نے قسم کھا لیا ہے کہ ہم ابن آدم کو گمراہ کریں گے، اللہ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، وہ شیطان جو سجدوں سے دور کرنے والا، جو قیام و قعود سے دور کرنے والا، جو نماز سے بھٹکانے والا ہے، وہ سجدہ کر لیتا، اچھی بات ہے۔ تو اس قسم کے باطل نظریات اور باطل عقائد پائے جاتے ہیں، وہ کہ ہم جانوروں کے اندر نفع و نقصان کی طاقت ڈال دیتے ہیں، ہم الو کے اندر خدا کی طاقت ڈال دیتے ہیں، ہم کوے کے اندر اللہ کی طاقت ڈال دیتے ہیں، ہم بلی کے اندر اللہ کی طاقت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ صاف کہتا ہے قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے
زمانے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، وہ اچھائی ہو یا برائی ہو، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے رسول سے کہا گیا کہیے سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، یہ بلیوں کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ گووں کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ الوؤں کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ ٹوٹی کنگھی کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ الٹی چپل کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ کٹے ہوئے ناخن کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث بھی آئی، فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا کے افراد اس نقصان کو اس بندے سے دور نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نفع پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تقدیر لکھ چکا ہے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر جس قلم سے لکھا گیا وہ قلم اٹھا لیا گیا، اب دوبارہ تقدیر نہیں لکھی جائے گی، اب تقدیر میں چینجنگ نہیں کی جائے گی الو کی وجہ سے، اب تقدیر میں چینجنگ نہیں کی جائے گی کوے کی وجہ سے، اب تقدیر میں تحریف و تبدیل نہیں کی جائے گی الٹی چپل کی وجہ سے، اب کسی بھی چیز کی وجہ سے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر میں کوئی چینجنگ اور کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ تقدیر لکھی جا چکی ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسے کیا ملنا ہے اور کسے اچھائی کب ملے گی اور کسے نقصان کب حاصل ہوگا، سب لکھا جا چکا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے عقائد درست کیے جائیں، اور جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، جب تک باطل نظریات دور نہیں ہوں گے، جب تک یہ تھنکنگ صحیح نہیں ہوگی، یاد رکھیے اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوگی، یہ عبادات قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جب اللہ سے رشتہ ہی مضبوط نہیں ہوگا، جب اللہ پہ توکل ہی نہیں ہوگا، جب اللہ پہ یقین ہی نہیں ہوگا، اور جب اللہ کو مالک سمجھا ہی نہیں جائے گا، جب اللہ کو نفع و نقصان کا مالک، خیر و شر کا مالک سمجھا ہی نہیں جائے گا، سمجھا جائے گا کتوں کو، بلیوں کو، الوؤں کو، جانوروں کو، تو وہ کہ وہ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی صفت دوسری چیز میں دیکھ رہے ہیں، وہ الو میں اللہ کی طاقت دیکھتے ہیں، کوے میں اللہ کی طاقت دیکھتے ہیں، اور الٹی چپڑ میں اللہ کی طاقت دیکھتے ہیں، ٹوٹی کنگھی میں اللہ کی طاقت دیکھتے ہیں، تو کہو کہ وہ ان تمام چیزوں کو رب کا پارٹنرشپ سمجھتے ہیں، وہ رب کا ساجیدار اور رب کے ساتھ شرکت کرنے والے سمجھتے ہیں۔ جب اس طریقے کے عقیدے ہوں گے تو عبادات قبول نہیں ہوں گی، یہ نماز قبول نہیں ہوگی، یہ روزہ قبول نہیں ہوگا، رونگ نمبر پہ جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ رونگ نمبر پہ جائے گا۔ جب رونگ نمبر پہ جائے گا تو پھر قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رائٹ نمبر پہ آئیے، صحیح راستے پہ آئیے، اور صحیح راستہ اس وقت ملے گا جب عقیدہ درست ہوگا، جب صحیح ذہنیت ہوگی، جب صحیح فکر ہوگی، اللہ پہ توکل ہوگا، اللہ پہ یقین کامل ہوگا، ہر حالت پہ اللہ پہ یقین، چاہے سچویشن جو بھی ہو، کنڈیشن جو بھی ہو، راستہ کاٹ دے اگر کوئی بلی، پھر بھی اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اور اگر الو بول دے پھر بھی اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اور چپل الٹی ہو جائے یا پھر ٹوٹی کنگھی کا استعمال ہو پھر بھی اللہ پہ یقین ہو کہ خیر و شر کا مالک وہی ہے، نفع و نقصان کا مالک وہی ہے، وہی اچھائی و برائی کا مالک ہے، اسی کی طرف سے تمام اچھائی اور برائی آتی ہے، اس میں کسی جانور کا اور کسی غیر جاندار چیزوں کا عمل دخل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اگر یہ عقیدہ نہیں ہوگا عبادات قبول نہیں ہوں گی، اس لیے عقیدے کی اصلاح